اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی افضل الصلاۃ اور حضور نور شافی الرشود دستگیر جہاں والوصال زمان سید سروران حامل السلام سیاد المقام خیر المرسلین رحمت للعالمین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دربار محمد میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل جناب حضرت مولانا قاری سلطان احمد صاحب حفظ اللہ تعالی ارباب مدنش اللہ کی فضل و توفیق سے آج جامع مسجد فوقیہ شاہدرہ ٹاؤن میں پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام عظیم الشان یہ شہادت امام حسین الحسنی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو ہمارے لیے دارین کا سبب بنائے۔ محترم محمد شہید قاضی صاحب کی دعوت پر بندہ نشیز کو آپ کے سامنے شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ جو آج محفل ہو رہی ہے دیگر محفل میں اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کچھ محفلیں جو ہوتی ہیں آپ لوگ آتے ہیں اور اس میں آپ لوگ صرف محفل میں بیٹھ کر محفل سنتے ہیں، لیکن یہ جو محفل ہے اس میں آپ نے ساتھ ساتھ سبحان اللہ بھی کہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ محفل شہدائے کرب و بلا کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کی جا رہی ہے۔ اظہار یکجہتی آپ کو فرماتا ہے نا، اور دوسرا یہ محفل پاک شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو اس محفل میں آپ جتنا بولیں گے اس میں آپ کو ثواب ملے گا، تو آپ کی زبان سے یکجہتی کا اظہار بھی ہو جائے گا۔ میں نے سادی آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرنی، اللہ قبول فرمائے۔ 10 محرم کا نام ہے آج، اور 10 محرم کا نام جمعے کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے خاتم جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے مولا علی کے صاحبزادے امام حسن کے بھائی حضرت امام حسین کی سرکاری میں بہت سے شہداء کرب و بلا جام شہادت نوش کر گئے، اور ان کا جو مشن تھا وہ تھا اللہ رسول کی رضا اور اسلامی دین اسلام کی بقا۔ اس کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کی 10 محرم بنا۔ یہ مسئلہ اس وقت سے ہی چلا آیا ہے جب سے واقعہ کربلا ہوا ہے، علماء کرام اس پر ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو حضرت امام حسین کی شہادت کو شہادت نہیں مانتا ہے۔ جو مانتے ہیں ان میں سے 2 طبقے ہیں، ایک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح شریعت نے کہا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بعینی ہی اس طرح مانتا ہے جس طرح شریعت کے تقاضوں نے ہمیں سمجھایا اور پڑھایا ہے۔ تو اس لیے اعتراضات بھی اٹھتے ہیں، سوالات بھی قائم ہوتے ہیں۔ ویسے تو مسجدوں میں کئی جگہ واقعہ کربلا سنایا جا رہا ہے، لیکن
اٹھنے والے اعتراضات اور سوالات، ان کے جواب بھی ہمارے مسلک کے لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ علمی نشست بھی ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں چند گزارشات اس بارے میں اس لحاظ سے عرض کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا، بغاوت کا اعلان کیا، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج نہیں کیا۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام جو تھا غلط تھا، معاذ اللہ، اگر صحیح ہوتا تو صحابہ کا ساتھ دیتے۔ اسی طرح میں اعتراض کچھ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں اور جواب عرض کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو سوال ہے خروج کے لحاظ سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑا، مکہ آئے، مکہ شریف سے کوفہ کی طرف راستے سفر باندھا۔ یہ راستے میں تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کوفہ سے لے کر کربلا تک، جہاں راستے میں ہی آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خروج کرتے تو مدینے سے بغاوت کا اعلان کرتے، جہاں رہتے تھے، جہاں صحابہ تھے، جہاں مفکرین تھے، جہاں ماننے والے تھے، جو آپ کا وطن تھا، جہاں رشتہ داریاں تھیں، جہاں برادری تھی، جہاں سارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی اولادیں وہاں تھیں۔ اور خدا کی عزت کی قسم، اگر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں اعلان کر دیتے کہ ہم یزید کے خلاف جہاد کریں گے، تو پورے مدینے کے لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اور صرف مدینے کے ہی نہیں، سارے مکے کے لوگ کھڑے ہو جاتے، اور پھر مکے کے ہی نہیں، پوری دنیا سے جہاد کا اعلان ہوتا، اور پوری امت مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے بیعت نہیں کی، آپ نے بیعت نہیں کی۔ یزید نے جو اس کا چچا گورنر تھا مدینے کا، اس کو کہا کہ لوگوں سے بیعت لو، مگر چند لوگ تھے جو بڑے اہم تھے، ان سے بیعت ضرور لیں گے۔ ان میں سے بالخصوص جو دو نام تھے، ان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام تھا، اور دوسرا نام حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا نام۔ ان دونوں سے ہی خطرات بہت زیادہ تھے کہ بغاوت ہوتی، اور یہ کس لحاظ سے بغاوت کی، بیعت نہیں کریں گے۔ اور وہی ہوا، جیسے ہی مسئلہ چلا تو عبداللہ بن زبیر مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، اور انہوں نے بیعت نہیں کی، لڑائی میں شہید ہو گئے، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیعت یزید کی نہیں کی۔ اور دوسرے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ جب آپ کو بیعت کا کہا گیا تو آپ نے کہا مجھے وقت سوچنے کا، تو آپ نے یہ کہہ کر اور مکہ شریف کا طرف رکھتے سفر باندھا، یہ مجبور کریں گے تب کریں گے، تو آپ مکہ شریف چلے گئے۔ مکہ شریف میں آپ کو مجبور کیا گیا تو کوفے سے خطوط آ رہے تھے لوگوں کے، آپ ہمارے پاس آئے اور شریعت مصطفیٰ کا پرچار کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، دین اسلام کی تبلیغ کریں، یہاں تک کہ اگر جانے دینے کی بات ہوئی تو جانے بھی دیں، آپ یہاں آ جائیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفے کی طرف چل پڑے۔ کوئی ایک دلیل بھی ایسی نہیں، کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں موجود کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
صحابہ کرام کو یہ کہا ہو کہ میں کوفے جہاد کے لیے جا رہا ہوں، تم سارے میرے ساتھ چلو، ایک بھی دلیل نہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہی نہیں تو صحابہ پھر چلتے کیسے؟ پہلا جواب توجہ ہے سب کی بات سمجھ آ رہی ہے. نمبر 2، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جہاد کے لیے جاتے تو کم از کم اسلحہ سامان ساتھی تو لے جاتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جہاد کے لیے جا ہی نہیں رہے تھے، وہ تو اپنے کنبے کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ کوفے کی طرف جا رہے تھے. تو صحابہ کرام ان کے ساتھ کیوں جاتے جہاد کے لیے جب جا ہی نہیں رہے تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ جہاد کا اس وقت اعلان کیا اور نہ صحابہ کو بلایا، اس لیے صحابہ کرام گئے ہی نہیں. آپ نے تو مدینے سے مکے کی طرف اور مکے سے کوفے کی طرف کا سفر کیا. خیر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے. یہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں 2 فریق ہیں، ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یزید. اچھا، یہ دونوں جو ہیں ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت خاتون جنت کے صاحبزادے ہیں، اور یزید بھی ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے. ایک تو یہ ہے، اور ایک اور بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے اس جنگ میں جو آپ کے سامنے تک پہنچ گیا کربلا. وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، عمر بن سعد، جو وہاں تک پہنچا. اب یہ جو جنگ ہوئی، یہ ایک ہمیشہ کے لیے فیصلہ کن جنگ تھی. کس لحاظ سے کہ جتنا مرضی عبادت کر لی جائے، جتنا مرضی تقوی اختیار کر لیا جائے، اگر حق کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر اس کا تقوی کام نہیں آئے گا، سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے نواسے ہیں، آپ کے ساتھ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے گھر رشتہ دار نہیں تھے. تقریباً روایات کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 17، 16، 17 یا 19 بنو ہاشم کے افراد اس قافلے میں تھے. ٹوٹل 91 لوگ تھے جو لکھا مختلف کتابوں میں. کچھ نے 80 لکھا، کچھ نے 82، کچھ نے 91 لکھا، کچھ نے 100 سے زیادہ بھی تعداد بتائی، 131 تک. ان میں بنو ہاشم کی جو تعداد ذکر کی گئی، ہاشمی لوگ جو تھے وہ 16 سے 19 لوگ تھے جو اس قافلے میں رکھے گئے، اور باقی دوسرے تھے جو ہاشمی نہیں تھے. لیکن ہوا کیا، جو حضرت امام حسین کے ساتھ لڑ کر شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو حیات جاودانی عطا فرما دی. تو پتہ یہ چلا آج بھی کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں رہے گا، اللہ اسے بھی قیامت تک حیات جاودانی عطا فرمائے گا. اور دوسری طرف یزیدی تھے اور ان کے ساتھی تھے، تو ان کا کیا ہوا؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آ جاتے ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا دے رہا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کربلا میں جنگ ہوئی، اس جنگ کا تعلق پوری قیامت تک کی دنیا اسلام پر لاگو ہونا ہے اور چلتے رہنا ہے. اس کو ہسٹری کہتے ہیں. اس کو مختلف کتابوں میں مختلف طرح بیان کیا گیا جو بڑا اختصار کے ساتھ انسائکلوپیڈیا یونیورسٹیز اور کالجز میں رکھا گیا ہے اور نیٹ پر ڈالا گیا. انہوں نے بڑا مختصر سی بات ہے، انہوں نے کہا یہ ایک نیا موڑ تھا اسلام کا، اس سے اسلام میں 2 طرح کے لوگ پیدا ہو گئے. ایک وہ ہو گئے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے محبت کرنے والے ہو گئے، ایک وہ جو اس کے مخالف ہو گئے.
اور اس پر مسلسل ابھی تک جنگیں چل رہی ہیں. آپ کے پاکستان محفوظ ہے، پاکستان کے علاوہ ممالک میں جنگیں چل رہی ہیں، یہ پاکستان صرف محفوظ ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا ہے، اتنا مقام ہے. اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں اور میں مطالعے سے بیٹھا ہوں اللہ کی فضل سے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق ایسے جڑا ہوا ہے کہ وصال تک سرکار کی نظر امام حسین پر تھی. ہماری بات نہیں، وصال تک میدان کربلا اور کربلا میں جام شہادت نوش کرنے تک میرے آقا محمد مصطفیٰ اپنے نواسے کی سارے معاملات کی خبر گیری خود فرما رہے ہیں. اس بارے میں حدیث پاک میرے پاس موجود ہے. مشکات المصابیح میں صاحب مشکات نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا، ذرا توجہ کیجیے گا. عن سلمہ، یہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع کی زوجہ ہیں. ابو رافع جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کی زوجہ سلمہ کہتی ہیں قالت دخلت علی ام سلمہ، کہتی ہیں کہ میں داخل ہوئی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، حاضر ہوئی، ان کے گھر میں داخل. سلمہ کہتی ہیں کہ میں زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئی تو کیا دیکھا، وہی تبکی، وہ رو رہی تھی. حضرت ام سلمہ رو رہی تھی. فقلت، میں نے کہا ما یبکی، آپ کیوں رو رہی ہیں، کس نے رلا دیا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے. اور دیکھا کس حالت میں، کہتی ہیں خواب میں میں نے دیکھا وعلی رأسہ ولحیۃ التراب، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو اور آپ کی داڑھی مبارک کو جو ہے گرد آلود دیکھا ہے. تو میں نے جب یہ دیکھا فقلت، تو میں نے کہا ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب یہ غمگین صورتحال، گرد آلود بال اور آپ کی داڑھی مبارک، ریش مبارک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں اس مقتل گاہ میں اپنی آنکھوں سے شہادت حسین کو دیکھ کر آ رہا. وہ شہید کیوں کر رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے امام حسین غلطی پر ہے، اس لیے شہید کر رہے تھے نا کہ مان کے رہے خلیفہ وقت کی بیعت نہیں کر رہے. اور ہم ہیں نبی والے، ہم ہیں نبی علیہ السلام کے غلام، ہم ہیں مسلمان. اور کیا کس کو شہید ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو. اور سرکار کی ساری توجہات کس کے پاس ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. ویسے تو کوئی امتی بھی سرکار کو سلام کہے تو سرکار سنتے ہیں، خود جواب عطا فرماتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ پر اللہ حضرت تو کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال سال میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایسے ہو ہی نہیں سکتا امتی حال ذات میں سرکار کو بلائے اور سرکار کو پتا نہ ہو. جو مصطفیٰ ایک امتی کو، عام سے غریب امتی کو پکارنے پر اس کے سلام کو بھی سنتے ہیں، اس کی حاجت کو بھی سنتے ہیں، صرف سنتے ہی نہیں امداد بھی فرماتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کربلا میں ان کا نواسہ شہید ہو رہا ہو اور مصطفیٰ
اور یہ حدیث پاک میں نے مشکات شریف سے پیش کی، لیکن صاحب مشکات کہتے ہیں رواہ الترمذی، کہتے ہیں یہ امام ترمذی نے بھی حدیث پاک کو نقل کیا ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ خواب ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، یہ خواب زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے۔ اگر خواب ہی ہے نا، خواب تو خواب ہوتا ہے، مگر آپ کو پتہ نہیں یہ نبی کی زوجہ ہے، خواب میں وہی دیکھتی ہیں جو رسول اللہ کے ارشاد فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام کہ وقت شہادت سرکار وہاں پر حاضر ہیں۔ یہ حدیث پڑھی ہے، میں نے تاریخ کا واقعہ ذکر نہیں کیا، واقعہ بول کر سنانے کے لیے میں آپ کے سامنے احادیث یا قرآن پیش کروں گا بھی بیٹھا۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ قرآن سنت سے پتا ہو کہ شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ اچھا جی، حضرت اسامہ کا نام سنا ہوگا رضی اللہ عنہ، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی پوتے ہیں، سرکار کے پوتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تھے۔ حضرت زید حضور علیہ السلام کے وہ صحابی جن کو سرکار نے پالا ہے، جن کو سرکار نے پالا ہے۔ حضرت اسامہ ان کے بیٹے، ان کی بھی یہ شان ہے، سرکار نے ان کو اپنے کاندھے پر بٹھایا ہے، کہنے سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ کو بھی سرکار نے بٹھایا، بڑا پیار کرتے تھے سرکار حضرت اسامہ سے، اور آخری لشکر لے کر بھی سرکار نے اپنی حیات ظاہرہ کے بعد آخری لشکر جو جنگ کے لیے بھیجا تھا وہ حضرت اسامہ کو سیدھا سلاح بنا کر بھیجا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، توجہ کیجیے، کہتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجات، ایک رات مجھے کوئی چیز کی حاجت تھی، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، تو میں نے جا کر دستک دی، جب میں گیا وہاں پر فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، وہ مشتمل علی شیء لا ادری ما هو، کہتے ہیں سرکار جب تشریف لائے تو کوئی چیز سرکار نے چھپائی ہوئی تھی جس کا مجھے علم نہیں ہے وہ کیا چیز تھی، مجھے علم نہیں ہو سکا وہ کیا ہے۔ چادر نہیں ہوئی ہے تو اس کے نیچے کوئی چیز ہے، ایسا پیچھے کی طرف وہ چیز رکھی ہوئی ہے، وہ چیز، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا وہ کیا چیز ہے۔ فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا، قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا چیز چھپائی ہوئی ہے، یہ بیٹے سرکار کے بولتے یا رسول اللہ یہ کیا چیز چھپائی ہوئی ہے۔ فکشفہ، سرکار نے پردہ ہٹایا، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرْكَيْهِ، کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار کے ایک طرف حسن کھڑے ہیں، دوسری طرف حسین کھڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اب سنو، اب آپ دلیلیں سنتے جائیں۔ کہتے ہیں حضرت اسامہ، سرکار نے پھر فرمایا، جب پردہ ہٹا دیا تو میں نے دیکھا کہ سرکار کی سائڈ پیچھے والی سائڈ حسن حسین کھڑے تھے۔ فقال ہارانی ابنایا، فرمایا اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ یہ جواب دینا ہوں اعتراض کا، ایک میں شرارتی کو سن رہا تھا، شرارتی ہے وہ اصول کا نظر میں سید ہوں، اس کی میں تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرا نسب، جب میں اپنی نسب کو دیکھتا ہوں تو میرے نسب میں مجھے محمد نام نہیں ملتا، میرے نام میں نسب میں شجرے میں علی کے بعد ابو طالب ملتا ہے۔ میں نے کہا جب تو نے نسب خود ہی کاٹ لیا سرکار سے،
तो हम जोड़ नहीं सकते। जब तूने खुद काट लिया तो हम जोड़ नहीं सकते, और जिसको सरकार ने जोड़ा है उसका टूटता नहीं है। उसने कहा कि ये नस्ल मेरा तो जाकर अबू तालिब से मिलता है, हम तो बेटे हैं अली के, और अली जाकर मिलते हैं अबू तालिब के, तो ये कैसे हो गया? मैंने कहा आओ सरकार की हदीस सुनाता हूँ। सरकार खुद फरमाया उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं। बड़ी जो मंगल हदीस। हर बंदे को आप आलिम न समझा करें। अच्छी बात करने वाला आलिम जरूरी नहीं वो आलिम होता। आलिम तो होता है कि उससे खुशबू आती है, अकीदे की दुरुस्तगी की खुशबू, अमल की दुरुस्तगी की खुशबू। ये आलिम की शान है। जिसने पढ़ाई दीन सही नहीं वो आलिम ही नहीं, और जो सही बात ही नहीं करता वो भी आलिम नहीं। आलिम तो है ही वो इल्म रखने वाला जिसने पढ़ा है, समझा है और उम्मत तक वही पहुंचा दिया है जो अल्लाह रसूल की तरफ से आया हुआ है। आगे सुने, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी जवाब अगला चल रहा है। सरकार ने फरमाया ये मेरे बेटे दोनों, और फरमाया वबना इब्नती वबना इब्नती, और ये मेरी लगते जिगर फातिमा के बेटे हैं। ये नहीं कि ये ऐसी बात नहीं, मुझे पता है मेरी बेटी फातिमा के बेटे हैं, फिर भी मैं इनकी निस्बत मोहम्मद अपनी तरफ कर रहा हूँ। सबकी नस्लें चलेंगी बेटों से, और मेरी नस्ल चलती जाएगी फातिमा से। सरकार फरमा रही है। हदीस पाक जो मैंने आपके सामने अर्ज की है, क्या फरमाया? फरमाया ये मेरी बेटी के बेटे हैं। आगे सुनिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों अपने बेटों से मोहब्बत करता हूँ। सरकार को क्या जरूरत थी ये बताने की? हर कोई अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। सरकार को पता था कुछ कलमा पढ़ेंगे और इनसे मोहब्बत नहीं करेंगे, तो मैं अभी बता रहा हूँ मैं मोहम्मद इनसे मोहब्बत सुनेंगे आप और खुश हो जाएंगे। बात आप बारी आ रही आपकी। फरमाया महबूब ने वो अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, मौला क़यामत तक जो भी इनसे मोहब्बत करे उनसे तू मोहब्बत करवा ले। आपने सुभान अल्लाह कही है बड़े जोश से, मगर और जोश चाहिए कि सुभान अल्लाह। अब मैं इस पर बिल्कुल तरास के जवाब देता रहूं, तो ये जिसने बात की कि मेरा नस्ल तो मिलता ही नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मसला बहुत पीछे से चला हुआ है। ये हजरत इमाम जाफर सादिक का भी मुनाजरा हुआ है, इमाम मूसा कासिम का भी इस बात पर मुनाजरा हुआ है। मैं इमाम मूसा कासिम का जिक्र करता हूँ। इमाम भाई कहे सुभान अल्लाह, ये भी नबी की याद है, कहे सुभान अल्लाह। हारून रशीद सरकार के रोजे पर हाजिरी देने गया, तो है सबकी। हारून रशीद बादशाह का नाम सुना होगा, ये अब्बासी बादशाह है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की जो औलाद से चले आए हारून रशीद, प्रोटोकॉल के साथ सलाम दिन करने की सरकार की बात है, तो इसने कहा सलाम अलैका, सबने सलाम किया, सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलाम अलैका या हबीबल्लाह। जब इसकी बात आई तो ये आगे हुआ सरकार के सामने, कहने लगा सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न अम। अब ये इसमें सब पर अपनी फौकियत जाहिर कर कि भाई तुम तो सारे कर रहे हो, नबी को फकत सलाम, मेरे तो चचा के बेटे हैं, अपने चचा के बेटे को सलाम कर रहा हूं। अब बारी आ गई इमाम मूसा कासिम की, कहे सुभान अल्लाह।
رشید نے اپنی برتری ظاہر کی اور سلام کیا. اب امام موسیٰ کاظم آگے ہوئے کہنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا ابا. سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول میرے بابا تم پر سلام ہو. ہارون رشید تو بتا کیا یہ کیا کہا تم نے؟ محمد تمہارے بابا کہاں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے تو چچا کے بیٹے ہیں، تم تو علی کے بیٹے ہو اور علی کا نسب تو ابو طالب سے ملتا ہے، یہ تو اور طرف نکل جاتا ہے. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ اب سنیے میرے امام جو ہے وہ دلیل میں قرآن سے ہی دیتے ہیں. چوتھا پاؤں شروع ہو رہا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ذکر کرتے کرتے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے فلاں فلاں فلاں، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، یہ سارے ذکر کرتے ہوئے کرتے کرتے اللہ نے فرمایا اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. ابھی آپ پہنچے نہیں، آپ نے یہ آیت پڑھی فرمایا نوح، اس کی زمین اگر بتائے نوح علیہ السلام کی طرف، تو پھر یہ سارے بیٹے ہوئے سی جتنے نبی ہیں نوح علیہ السلام کے، اور زمین بتائے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، تو پھر یہ سارے بیٹے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے. تو حضرت امام موسیٰ کاظم کہنے لگے اور ہارون رشید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو والد ہی نہیں تھا. مریم تو عمران کی بیٹی ہے. مریم کس کی بیٹی ہے؟ عمران کی بیٹی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں. او ہارون رشید جب ماں کی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہو سکتے ہیں، تو میں بی بی فاطمہ امی جان کی نسبت سے محمد رسول اللہ کا بیٹا کیوں نہیں؟ قرآن سے دلیل دی ہے. اس کو جواب ہی نہیں آیا آتا کیسے یہ نبی کا راستہ بن رہا ہے. آج کہہ رہے نسلیں بدل رہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ جدھر جاؤ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم نے جواب دیا تو اس لیے جو سید ہے وہ سرکار کا بن کر رہے، تب تو وہ سید سردار رہے گا. اگر اس نے سرکار سے تعلق توڑا تو کہیں کا نہیں رہے گا. یہ قرآن سے اور امام موسیٰ کاظم کی دلیل سے دلیل مل گئی ہے. یاد رکھیں. آپ کو پتہ نہیں وہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن میں اللہ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کہا اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، یہ تیرے دین پر نہیں تو تیرا بیٹا نہیں. تو جو رسول اللہ کے دین کو چھوڑ جائے، آپ کی نسبت کو توڑ جائے تو وہ سرکار کا بیٹا نہیں. سرکار کا بیٹا وہ ہے جو میدان کربلا میں سر کٹا کر بھی نعرہ رسالت لگا رہا ہے. قرآن و سنت کو سمجھنا تو چاہیے، اس پر نظر تو ڈالنی چاہیے. ہوائی باتیں واقعات یہ وہ نہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا دین سارا کا سارا کتابی صورت میں ہم تک پہنچا ہے. بے ڈھنگے لوگوں کی بات نہیں مانیں گے، ہم مانیں گے تو قرآن و سنت کو مانیں گے انشاءاللہ. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سرکار نے کیا فرما دیا؟ حسن و حسین کے بارے میں، یہ دونوں کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن سے میں
محبت کرتا ہوں. اور کیا کہا؟ اے اللہ تو بھی محبت فرما. پھر کیا کہا؟ جو قیامت تک مطلب جو ان سے محبت کرے ان کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے پیار کرے تو پھر کہے حسینیت. بیچ میں سے آواز کم آئی میری جو ہے نا یہ بہت تیزی سے بجا لیتے آواز سے کم سے کہاں سے نکلی سامنے. حسینیت یزیدیت حسینیت یزیدیت. ہاں جی یہ بڑا ضروری عقیدے کی یہ میں باتیں بھی عقیدے کی کر رہا ہوں. ابھی امام حسین کا عمل تو بتایا ہی نہیں ہے. یہ تقوی کے شاہ سروار ہیں میرے محبوب کے نواسے حضرت امام حسین ہیں. ان کو سرکار نے تیار کیا ہے سرکار نے ان کی تربیت فرمائی ہے. ہر ایک کو اپنے شاگرد پر ناز ہوتا ہے. جتنا استاد بڑا ہو شاگرد بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. جو شاگردی محمد مصطفیٰ کا ہو ضرب و حرم سے لے کر تعلیم و تعلم تک گھر سے لے کر بازار تک بازار سے لے کر مزار تک جس نے تعلیم مصطفیٰ سے پڑھی ہو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. دین کو سمجھو بھائی. سنت پہ عمل کرتے ہیں نا سنت پر عمل کرتے ہیں. سرکار کی سنت پر عمل کرنا. علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین. سرکار کا فرمان ہے میری سنت پر عمل کرو اور میرے صحابہ کی سنت پر. تو سرکار کی سنت کیا ہے؟ فرمایا مولا میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار فرما. یہ سرکار کی سنت ہے. مولا حسین سے پیار کرنا کس کی سنت ہے؟ سرکار کی سنت ہے. اور میں پوچھ رہا تھا یار کیوں کرے پیار؟ میں نے کہا اس لیے کرے کہ سرکار نے فرمایا کرو. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا پڑھو تو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ روزہ رکھو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا روزہ رکھو تو رکھتے ہیں. تو اسی طرح سرکار نے فرمایا حسین سے محبت کرو. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایسی نہیں جیسی آج کل محبت ہو رہی. کیسی محبت ہو رہی ہے؟ عملی نہیں ہے باتیں ہیں صرف پریکٹیکل ہونا چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی کوئی زیادہ اقوال پیش نہیں کیے بلکہ کردار ادا کر کے بتایا ہے. ہمیں کردار ادا کرنے کا کردار کا راضی کرنا ہے گفتار کا نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کردار سے جو ہے سب کو ثابت کر دیا کہ نبی کے نواسے کا کردار کیا ہونا چاہیے. اچھا ایک حدیث پاک آپ کی گوشت گزار اور کرتا توجہ ہے نا. فرمایا حسین منی وانا من حسین. حسین منی. اور اس حدیث کے راوی یعقوب بن مرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین. سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں کس سے ہوں؟ حسین سے. توجہ ہے نا. احب اللہ من احب حسینا. اے اللہ اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے. واضح لفظ سیدھی دو پر بات تیسری بات ہی نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں پھر عقیدے کی بات آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو اس کا مطلب وہ یہ بنا لے کہ حسین ہی محمد ہے محمد ہی حسین. ایسا امام حسین نواسے سرکار نانا ہے. بیچ میں بابا علی ہیں جن کی ماں فاطمہ جن کے بابا علی جن کے بھائی حسن جن کے نانا نبی. میں ان کی بات کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ. تو یہ بیچ
اس میں کچھ لوگوں نے گڑبڑیشن کر دی، مولا علی کے ساتھ بھی اس طرح کی بات کر دی۔ علی اور نبی ایک ہی ہیں، دو ہیں، کتنے ہیں؟ نبی نبی ہیں، علی علی ہیں، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی نبی ہیں، علی علی ہیں، حسین حسین ہیں اور مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے ایک بھائی نے نعت پڑھی ہے، ابھی بیٹھے چلے گئے؟ ہاں چلے جاتے ہیں یہ نعت خان صاحب، معذرت کے ساتھ ان کو بٹھایا بھی کرو دوستوں کو یار، تھوڑا سا ان کو بھی سنایا کرو۔ میں ابھی 5ویں تقریر کر رہا ہوں اور شدید میری طبیعت خراب، اگر میں کچھ بول رہا ہوں تو یہ سارا صدقہ ہے زہرا کے لال حسین پاک کا، شدید بیمار ہو اور مجھے بیماری تکلیف بھی وہ ہوئی تھی اس وقت جس میں سے ڈیہائیڈریشن ہوتی، روزہ تھا، سارا دن سے تقریریں تھی اور پانی پی نہیں سکتے تھے اور مسلسل پیٹ کی خرابی کی وجہ سے سارا تکلیف تھی۔ میں بول رہا ہوں آپ سے، لیکن جتنی بھی محفلیں میں دیکھتا ہوں، بلکہ کئی دفعہ تو میں نے یہ بھی کر کے دیکھا ہے کہ نعت خان حضرات کو بلایا ہے اینڈ پر، اس کے بعد پورے شہر میں پورے رپورٹ کے مطابق کوئی محفل نہیں، وہ پھر بھی کہتے تھے اگر سوال یہ محفل میں جانا ہے، تو میں نے تو آگے محفل ہوگی کہیں کی بھائی، اگر کہیں بھی محفل ہوگی بتاؤ کس مسجد میں ہوگی، پورا رابطہ میرا دور کے ساتھ، بتائیں کون سی تنظیم کر رہی ہے، وہ بس ذرا تھوڑا سا یہ ہے کہ کرنے ہی وہ تو میں اکیلا بیٹھ کے میں بھی کر سکتا ہوں۔ دوستوں کو بٹھایا کرے ثنا خان کو تاکہ مسئلے سیکھیں۔ ایک مسئلہ وہ کر گئے جو درست نہیں ہے شریعت کے مطابق، وہ میں نے آپ کو ابھی یہ حدیث پاک بڑی اس سے درست کرا۔ انہوں نے کہا کہ خدائی کے بھی لوگوں نے دعوے کیے، رسول ہونے کے بھی دعوے کیے، نبی ہونے کے بھی دعوے کیے، خدا ہونے کے بھی دعوے کیے، کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو آگے کیا چلنا پڑا؟ اتنی قربانی دے کون؟ معذرت حدیث پاک سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں پورے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے مجھے محمد پر اتاری گئی۔ یہ کیا بات کر دی؟ اتنی قربانی کون دے؟ یہ بھی تو سبق کربلا کہ حسین کو محمد مصطفیٰ نے پڑھائے تھے، یعنی مطلب وہ یہ لفظ تو بات کدھر جاؤں کہ کوئی دعویٰ اس لیے نہیں کرتا کہ خدائی دعویٰ کرنا تو آسان ہے، مصطفی دعویٰ کرنا، نبی ہونا تو آسان، دعویٰ کرنا آسان ہے، اور حسین دعویٰ کرنا مشکل ہے۔ مطلب اللہ کے بندو، اس لیے کسی نے دعویٰ نہیں کرنا کیا کہ دعویٰ نبوت اس لیے کیا جاتا ہے کہ چھوٹا بندہ بڑا ہونا چاہتا ہے اور بڑا اتنا ہونا چاہتا ہے کہ سارے لوگ اس کو مانے اور اس کو علیحدہ سے پروٹوکول مل جائے۔ نبی ہونے کا دعویٰ کو چھوٹا دعویٰ ہوتا ہے معاذ اللہ، تو اس لیے لوگ نبی بننا چاہتے ہیں، خدا بننا چاہتے ہیں کہ ساری مخلوق ہمیں اپنا جو لیڈر بڑا مان لے گی یا نبی مان کر بھی سب سے بڑا مان لے گی۔ یہ بات کیا ہے؟ یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ سن لے کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ آئندہ کسی نے یہ بات کی اس کو روکے، بھائی یہ بات غلط کر رہے ہیں آپ، کوئی یہ بات ٹھیک ہے کسی نے دعویٰ نہیں کیا، مگر یہ بات ٹھیک نہیں کون دعویٰ کرے اتنی قربانیاں کون دے؟ ہائے ہائے، خدا کی قسم میرے آقا نے تو لمحہ لمحہ قربانیاں دے کر اسلام ہم تک پہنچایا ہے، لمحہ لمحہ۔ کربلا ہوا ہے، وہاں پر اس طرح آیا، پہلے تو امام حسین مدینہ پاک میں تھے، پہلے تو آقا کی آغوش میں تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار نے پالا جمع بھی کر، سرکار نے جتنی اپنی حیات ظاہرہ تربیت سرکار نے فرمائی، خاتون جنت کی پرورش میں تھے، مولا علی کے ساتھ رہتے تھے، علی کے بیٹے تھے، کسی کی جرت تھی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے علی کے ہوتے ہوئے؟ سرکار کی زندگی کیا ہے؟ 40 سالہ زندگی ہے مکے کی مشکلات سے بھری ہوئی، 40 سالہ زندگی، پھر بعد میں جب اعلان نبوت فرمایا تو بھی زندگی آزمائشوں سے ساری بھری ہوئی ہے، پھر مدینہ پاک کی 13 سالہ زندگی میں سرکار نے 83 جنگیں لڑی ہیں، 83 جنگیں تقسیم کرے سالوں پر، 13 سال پر 83 جنگیں۔ سرکار نے اس لیے فرمایا مجھ سے زیادہ کسی پر
سب سے زیادہ مجھے محمد پر ازمائش ہوتی ہے اور اللہ نے مجھے استقامت و صبر کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اسی لیے تو بڑا ہے کہ کوئی کسی حیثیت سے کسی جز سے سرکار سے آگے نہیں نکل سکا ہے۔ سرکار کو اللہ نے ہر جہت سے سب سے اعلیٰ و الفا بنایا ہے۔ تو اس لیے جو یہ ان کو علماء کی تربیت میں رہنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے پڑھ کیا رہے ہیں، کلام کس کا۔ میں تو بڑا کرتا ہوں، میں تو عموماً اولیاء کا کلام پڑھتا ہوں، بزرگوں کا کلام پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں بھائی جگہ بڑی سخت ہے، ذرا بزرگوں کو تو پڑھے، جامی کو تو پڑھے، رومی کو تو پڑھے، وہ کیا کہتے ہیں، کتنا مشکل کام ہے ان کی تعریف کرنا سرکار کی، کوئی آسان بات ہے۔ ایک لفظ جو ہے ہلکا چلا گیا تو بس کام تباہ ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اس سال ہم جب عمرہ شریف پر تھے رمضان المبارک میں، آپ نے بھی نیٹ پر سنا ہوگا، جب امام اس جگہ پر پہنچا مسجد نبوی شریف میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تجہروا، ہے نا یہ آیت سورۃ حجرات کی، کجہر بعض ان تحبط اعمالکم، یہ جو آیت ہے، جب اس آیت پر پڑھا تو اس کی بھیجکیے بند ہو گئی، رک گیا، پھر پڑھنے لگا، پھر رک گیا، پھر چیخنے نکلنا شروع ہو گئی، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، ہمارے نبی علیہ السلام کو اس طرح نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ورنہ تمہارے سارے کے سارے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ تو بڑے سوچ کر توڑ کر بولتے، ہزار بار بشویم دہن سے خشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے عزیز، ہزار بار اپنی زبان کو مشک و گلاب سے دھوؤں نا اور پھر سرکار کا نام لوں، پھر بھی ڈرتا ہوں کہیں بے ادبی تو نہیں ہو رہی۔ یہ لوگ ہیں کامیاب، یہ لوگ ہیں کامیاب جنہوں نے کامیابیوں سے سفر طے کیا ہے۔ اچھا جی، ایک اور حدیث پاک آپ کے گوش میں لگتا ہے، توجہ سے مسائل سمجھ آ رہے ہیں نا آپ کو سارے؟ اب حدیث پاک سنیے اور سر کو سنیے، آپ حیران ہو جائیں گے اور اپنے مقدر پر ناز کریں گے جب میں یہ حدیث پاک آپ کو سناؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کہیں سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آسمان سے زمین پر آیا ہے، لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، اس رات سے پہلے وہ کبھی بھی فرشتہ زمین پر نہیں آیا۔ یہ فرشتہ جو میرے پاس ابھی آیا ہے، فرمایا اس رات سے پہلے تک تو جب بھی ابھی میں آتا ہوں پچھلی ماضی کی ساری نفی کرتا ہے، ماضی میں کبھی بھی یہ فرشتہ زمین پر نہیں آیا، پہلی بار آیا۔ آیا کس لیے ہے؟ استعذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے، مولا مجھے اجازت دے میں سرکار محمد مصطفیٰ پر سلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ سلام تو آپ یہاں سے بڑے سرکار وہاں سے سنتے ہیں، فاضل ابراہیم بھی فرماتے ہیں، دور نزدیک کے سننے والے تم یہاں سے پکاری، یہ کہہ دے سرکار وہیں سے سنے، تیرے خلوص میں برکت ہوئی تو سرکار یہاں سے بھی سنتے ہیں، وہاں سے بھی سنتے ہیں، یہاں آ کر بھی سن لیتے ہیں۔ نزدیک والوں کی بھی سنتے ہیں، دور والوں کی بھی سنتے ہیں۔ تو کیا کہا
سرکار نے سلام کو سرکار سنتے ہیں دور نزدیک سے، تو فرشتہ آسمان سے پڑھ لیتا تو سرکار سنتے یا نہیں سنتے؟ تو بولو تو صحیح یار، ذرا زور سے بولو، سرکار سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ جب امتی پاکستان سے کرے تو مدینے میں سرکار سنتے ہیں؟ تو آسمان سے فرشتہ سلام کہتا تو سرکار سنتے یا نہیں سنتے؟ اب جواب دینے لگا متناز کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تم یہاں سے کہتے ہو السلام علیکم یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں سلام سرکار نہیں سنتے، تو تم کہتے ہو سنتے ہیں، تو جب سرکار یہاں سے سنتے ہیں تو مدینے کیا لینے جاتے ہو؟ سرکار کو یہیں سے سلام کر لیا کرو۔ اور میں نے کہا تجھے قرآن سمجھ نہیں آتا، تجھے مصطفیٰ کا فرمان سمجھ نہیں آتا، میرے مصطفیٰ کو وہ نزدیک سے سنتے ہیں، یہ فرشتوں کو بھی پتا تھا، مگر فرشتے نے رب سے کہا میرے مولا جو کریم جا کے سلام کرنے کے مزے میں ایک بار بارگاہ رسالت میں جا کر سلام کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا یہ خواہش ظاہر نہیں کی تھی مولا ہم زیادہ حقدار ہیں خلیفہ بننے کے، یاد آیا پیچھے چلے جانا تھوڑا سا پہلے سے بارے میں؟ فرشتے نے کہا نہیں تھا فرشتوں نے کہ مولا ہم نائب بننے کے حقدار ہیں، کہا تھا نا خواہش کی، تو رب نے روک دیا کہ نہیں روکا؟ تو اگر فرشتے نے کہا یہ دیا تھا تو رب کہتا فرشتوں یہ میرا مصطفیٰ میرا محبوب ہے، یہاں سے بھی سلام کہے گا تو پہنچ جائے گا، مگر رب نے قیامت کے لیے قانون بھی تو بنانا تھا، عاشق دور سے پکارے تو جب بھی سلام جاتا ہے، اگر عاشق مدینے جانا چاہے تو چلا جائے، کرم کی بارش زیادہ ہو جائے گی۔ اس نے کہا میں سلام کرنے کے لیے اس نے اللہ سے اجازت مانگی، حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، ہماری بات نہیں، سرکار کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ اس سرکار نے فرمایا فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی، استغفر ان یسلم علیہ، میں سرکار مجھ پر سلام پڑھنے کے لیے وہ آیا ہے اور ساتھ تحفہ بھی آیا ہے۔ یہ طریقہ ہے نا کہ کسی کے پاس سلام کرنے جاؤ ساتھ تحفہ بھی لے جاؤ، یہ جو کام لے کے جاتے ہیں اور یہ اللہ کے پاس کچھ نظر و نیاز ساتھ لے گئے نا، اور بات نہیں سمجھے یار۔ اب فرشتہ چلا ہے آسمان سے تو سلام ہی کرنے آ جاتا، مگر ساتھ خوشخبری لے کر چلا ہے، بارگاہ رسالت میں چلا ہو، ساتھ کچھ لے کر بھی جاؤ تحفے کے طور پر، کیا لے کر آیا ہے سنیے، کہنے لگا وَيُبَشِّرُنِي، سرکار نے فرمایا وَيُبَشِّرُنِي، اس نے مجھے خوشخبری سنائی، کیا خوشخبری سنائی؟ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، میرے محبوب اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ کیسی خوشخبری آیا؟ اور بات یہاں تک نہیں رکی، اگلے الفاظ سن لو، دوسری خوشخبری سناتے ہوئے
اب توجہ کرنا، میں بات سمجھانے لگا ہوں ذرا ایک اور اعتراض جو ہم کرنے چلے گئے یزیدی غلط سمجھ کر معذرنا یہ صحیح نہیں کر رہے. توجہ ہے، توجہ ہے. ہاں ذرا تھوڑی جتنی تعداد زیادہ ہوگی سبحان اللہ آہستہ ہوتے جائیں گے. سبحان اللہ، یہ تو سبحان اللہ تھے تو نہیں رہے گا. سبحان اللہ. میں پہلے کی اپنے تقریر میں ایسے نہیں کہا تھا، آج ہم یہ سارے یہ چہتی کر رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر ہے کہ اللہ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. ہم ان کی پارٹی کے لوگ ہیں بھائی. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا دانا، سن نعمتیں ان کی کار ہے انہیں کی. ہاں جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر قرآن کے فضائل میں علماء بیان کرتے ہیں کہ حافظ قرآن کی یہ شان ہے قیامت کے دن 10 پکے جہنمی رشتہ داروں کو جنت میں لے جائے گا. سمجھ رہی بات؟ حافظ قرآن امت کا کوئی بھی کسی بھی بندے کا کوئی بھی بندہ، وہ جٹ ہو، وہ پٹ ہو، وہ راجپوت ہو، وہ مغل ہو، وہ جو ہے گجر ہو، جس بھی برادری کا وہ شرط نہیں. فرمایا جو بھی ہو، سید ہو غیر سید ہو، ہاشمی ہو غیر ہاشمی ہو، قریشی ہو غیر قریشی ہو، جو بھی ہو جس کا بھی بیٹا ہو، امتی کا بیٹا ہو، حافظ قرآن بن گیا. قیامت کے دن اس کا پروٹوکول یہ ہوگا، 10 پکے جہنمی رشتہ داروں کو اللہ اس کو توفیق دے گا، اس کی شفاعت پر اللہ ان کو جہنم سے جنتی بنا دے گا. توجہ کرنا، اعتراض ختم کرنے لگا ہوں. ارے ایک چھوٹا سا امتی قیامت میں پتہ نہیں جنت میں مقام کہاں ہوگا. ایک چھوٹا سا امتی سرکار کے امتیوں میں سے 10 گناہگار جن پر جہنم واجب ہوگی انہیں جنت میں لے جا سکے گا. تو جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہو، جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہو، اس کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا. بات تو اتنی بھی کافی تھی جب فرشتے نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا، بات تو یہاں بھی ختم ہو جاتی. مگر فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جو کل حسین حسین کرنے سے ڈریں گے، حسین سے پیار محبت کرنے سے ہٹیں گے. تو بتا دو ماں کی شان بھی نرالی ہے، بیٹوں کی شان بھی نرالی ہے. جنت میں جانے کے دعوے ہیں اور سرداروں سے دوستی نہیں لگائی. بات نہیں سمجھ آئی؟ جنت میں جانے کی کوشش ہے اور اس سے یاری نہیں لگا رہے جن کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچنا. چلو یہ بھی نہیں، اگر جنت میں پہنچیں گے تو سرداری تو جنت میں ان کی چل رہی ہے جوانوں پر. ایک اور بات بتا دوں کسی نے، ایک اور بات بتا دوں کام کی. وہ بندے نے عرض کیا نا یا رسول اللہ بوڑھے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا نہیں. کیا بنے گا سرکار؟ فرمایا جنت میں سارے جوان ہو کر جائیں گے. اب بوڑھے خوش ہوئے ان کی بات سمجھ رہے ہیں. تم جاؤ جناب جوان ہو کر بوڑھے جناب 100 بندوں کے برابر طاقت ہو جائے گی ایک ایک مرد کی. ہاں جی، ایک ایک بندہ جناب قد کاٹ ہوں گے پورے. جنت میں ایسے تو نہیں جائیں گے. جنت میں وہی جائیں گے وہ جنتی ہے خوشبخت، اور سارے کے سارے اہل سنت و جماعت جنتی ہے. اللہ کے فضل سے اہل سنت، اہل سنت، اہل جنت، اہل سنت. اور ویسے بھی آج پروگرام بھی سنی تحریک کے زیر اہتمام ہو رہا ہے. تحریک ہی سنیوں کی ہے. آج اس لفظ کو لگاتے ہوئے لوگ ڈر جاتی ہے. سینے پہ بیج لگا دو وہ سینہ اندر گھس جاتا ہے. ایک لٹانے طرح سنی. ہمارا ٹائٹل سنی ہے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. ہاں ہو سنی، ہو سنی
جانتے ہو دادا صاحب کے دور میں جو بندہ اڑیا سی نا، اڑیا سی کہ نہیں؟ سن اڑیا سی مسلمان سی؟ بولو اتنا بڑا تو کوئی پیر نہیں ہو سکتا جو اڑ جائے. اب ہم نال تو ہو جانے دے. خیر ویسے کوئی ہوا میں چٹائی لگا کے اڑ سکتا نہیں، کوئی نہیں اڑ سکتا. مگر دادا صاحب کے مقابلے میں جو آیا مسلمان بھی نہیں سی، اڑ گیا. یہ مطلب یہ ہوا اڑن واسطے کوئی ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا ولی اڑ جائے. کدی کدی اللہ کا نافرمان بھی اڑ سکتا ہے، مگر جڑا فرما بردار ہوتا ہے انہوں اڑن دی لوڑ نہیں پیندی، انہوں جوتیاں ہی کم کر دی کھادیاں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ سنی ٹناٹن بن جائے، ٹناٹن سنی. ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے. تو سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آنی ہے. سنی ہے ہم بھائی، ہمارا چہرہ بھی چمکے گا. اور یہاں نہیں، نور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے. محشر کے دن مصطفیٰ والوں کے انداز میں نالے ہوں گے. ہاں جی، اور ان سارے اپنے امتیوں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہم سنی ہیں تو بات کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے آج اٹھ کر کوئی کہے کہ یہ نہیں ہوگا فلاں نہیں ہوگا، سنی جو ہوگا بس وہ کامیاب ہوگا. مجدد صاحب کو تو نام سنا ہوگا. قادری کی بات کر رہا ہوں، کوئی کہے گا مجدد صاحب کی بھی سنا دے. محرم ہے نا، محرم کا مہینہ 10 تاریخ ہے. آج میں کافی ٹریولنگ کی ضرورت بیانات کے لیے. قبرستانوں کے باہر جناب پھولوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ بیچ رہے لوگ خرید رہے پھول. وہ کھجور کے تنے خرید رہے، کھجور کے تنے لوگ خرید رہے کہ نہیں خرید رہے؟ وہ جا کے کہاں گاڑ رہے؟ قبروں پر. کس نیت سے سرکار نے گاڑا تھا؟ اور سرکار نے فرمایا تھا جب تک ٹہنی ہری رہے گی، تسبیح کرتی رہے گی، قبر والوں کو عذاب نہیں ہوگا. ہم بھی اس لیے ٹہنیاں لگا رہے ہیں کہ ٹہنیاں تسبیح کرتی رہے گی، ہمارے باپ دادا کو عذاب نہیں ہوگا. یہ بات ہے یا کوئی اور بات ہے؟ بولو تو صحیح. میں نے لوگوں کو دیکھا، صبح میری پہلی تقریر فجر کے بعد قبرستان میں تھی. قبرستان میں میرے پہلی تقریر تھی، بڑا مجمع تھا وہاں پر. اور ایک بیٹا اپنی ماں سے وفا کر رہا تھا. ساری رات شبینہ کر کے صبح محفل رکھی ہوئی تھی قبرستان میں. تو میں نے بڑے غور سے وہاں پر دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں جو ابھی فجر کے بعد اماموں کی آنے لگے فاتحہ پڑھ رہے، فاتحہ پڑھ رہے. آپ بھی سارے چاہتے ہیں نا آج ہمارے مرحوم کی بخشش ہو جائے. بولو 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 جلدی بولو جلدی بولو. ہو جائے بخشش؟ کریں شروع کام؟ تو بتا دوں ٹوٹکا تو چلتی ہے مجدد الفسانی کی بارگاہ میں. یہ سرہم کرانے والا ایک شاہسوار ہے، ولایت کا تاجدار ہے. مجدد الفسانی کہتے ہیں میں نے سرکار کا فرمان سنا ہے، اگر عالم دین قبرستان سے گزر جائے اللہ 40 دن کے لیے قبرستان سے لاپ کو اٹھا لیتا ہے. علماء سے لڑائی نہ ہوتی، علماء کی غلطی ہے فضل اللہ نکلا. یہ کام شروع سے یزیدیوں کا چلا. امام حسین امام تھے نا، غلطیاں نکالتے امام کی پیچھے. یہ وہ کچھ لوگ کیا کرتے پھر آپ صحیح نہیں کرتے. ایک بندے کو امام تھا تو مجھے کہا تلاوت بڑی پیاری کرتے تھا، لمبی پڑھو. لمبی تلاوت کر دی، اگلے دن یہ کہنا ذرا لمبی ہوگی، چھوٹی پڑھا کرے. ٹھیک ہے چھوٹی کر دی. ایک بندہ کہنے لگا اگلا صاحب تھوڑی سی بڑی کٹھی تھوڑی میں کر دی بات بھائیوں نے معاف کر دو. کوئی طریقہ تو ہو درمیانہ. لمبی کرو تو کہتے چھوٹی کرو، چھوٹی کرو تو کہتے لمبی کرو. کوئی کہتا آگے کرو، کوئی کہتا پیچھے کرو. بندہ ایک ہے نظریات پڑھ لے یا تجھے میری مان لو میں تھوڑی منی کی نماز ہو سکتی. بات سمجھ آتی ایمان کے پیچھے لگی. اب مجدد صاحب ذرا میں بڑی کام کی بات کر رہے لگا. مجدد صاحب فرماتے ہیں جب میں سالک بنا میں نے سلوک کی منازل طے کی اور مجھے کشف قبول ہو گیا. حاصل کیا حاصل ہو گیا؟ کشف قبول مطلب یہ کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ قبر پر جب الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. حالانکہ آنکھیں کھول کے دیدار ہوتا ہے، وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. تو یہ کشف قبول ہوتا ہے، وہ مراقبہ کرتا ہے قبر میں جا کے، اس کو اللہ کی طرف سے اس قبر کے حالات کا علم ہے. یہ جو تصوف جانتے ہیں اس میں رہتے ہیں ان کو بڑا کشف قبول کیا. میں لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا.
मुजद्दिद साहब कहते हैं जब मेरी मंजिल ये पहुंची तो कहने लगे, मैंने कहा तवज्जो है, मैं इस हदीस को प्रैक्टिकल देखूं, मैं भी तो आलिम हूँ। कहते हैं मैं कब्रिस्तान गया, मैंने अपनी निगाहों को बंद किया, मैंने तवज्जो की कब्रिस्तान की तरफ, मैं देखकर हैरान रह गया। अल्लाह ने पूरे कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब को उठा लिया। अगली सुनो, तवज्जो करना। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि जब कब्रिस्तान से अजाब उठा, मैं हैरान होकर देख रहा था कि आतिफे गैब से आवाज आई, ए अहमद सरंदी, मेरे महबूब की उम्मत का आम आलिम भी कब्रिस्तान से गुजरे तो अल्लाह ये करम फरमाता है, और तेरे जैसा आलिम रब्बानी अगर कब्रिस्तान में से गुजर जाए तो अल्लाह क़यामत तक के लिए अज़ाब को उठा लेता है। बात समझ आ रही है कुछ? और खुदा की इज्जत की कसम, मैं से लेकर मुजद्दिद अल-फ़सानी तक, मैं से लेकर अब्दुल कादिर जीलानी तक, सारे के सारे इल्म के एतबार से, ज़ात के एतबार से, उसने अमल के एतबार से सारे इमाम हुसैन की जूती पर कुर्बान हो जाए। जिनको इल्म पढ़ाया मुस्तफा ने, जिनको सबक सिखाया मुस्तफा ने, जिनको चलना सिखाया मुस्तफा ने, अगर इमाम हुसैन तवज्जो फरमाए तो पूरी दुनिया के गुनाहगारों की मग़फ़िरत हो जाएगी। नबी के बाद से शहीद करबला है। बंदों का नियाज़ चला रहे, इसलिए भी आ रहे नियाज़ चला, मुर्दा खाता है, तवज्जो है, इतना उठाने लगा हूँ, मुर्दा खाता है, मैंने कहा था अली क्यों नहीं पता खाता है, मुझे क्यों नहीं पता, मैंने कुरान में कहा तुझे पता ही नहीं। वला तकूनू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया एक मकाम पर फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में फौत हो जाए, फौत हो जाए, फौत हो जाए, जिनकी नफ्स हयात कट जाए, जिनको तुम मुर्दा कहते हो, फरमाया जो कट जाए रब के नाम पर वो मुर्दा नहीं, वो तो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, तेरे शऊर ही नहीं। दूसरे मकाम पर फरमाया जो अल्लाह के नाम पर कत्ल कर दिए जाए, बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ दिए जाते हैं, वो खाते हैं, वो खाते हैं, वो खाते हैं, तेरी नियाज़ें भी खाते हैं, वो खाते हैं। तो शहीद के बारे में उसी के वैसे जिंदगी की खत्म दिलाम दिए तवज्जो करना है, तुरंत उठाने लगा। उसने कहा कि ये तो शहीद के बारे में, तो चलो वो खाते अल्लाह के, हाँ वो अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं, अल्लाह उनको खिलाता है, तुम तो आम बंदों के बारे में कहते हो ये जो शहीद भी नहीं होते। और मैं इसकी बहुत सी वजूहात होगी, एक नुक्ता मेरे नजदीक कर दूं बयान। शहीद जो भी होता है या तलवार से हुआ है, कट कट के जिस्म है, गर्दन कहाँ, जिस्म कहाँ, गुर्दे कहाँ, जिगर कहाँ, या तो वो दौड़ था या बम का दौर है, पटा चीथड़े उड़ जाते हैं जिस्म के, जो हमारे फौजी अफवाह जाते हैं। तो वो जो तो जो है इमाम हुसैन को सरकार ले गए सरे मुकद्दस को शाम में, यजीद के दरबार में, और जिसमें मुबारक कहा है करबला में है, शुहदा के सर लेकर जा रहे हैं। तो जो है, तो मैंने कहा जब जिसका बदन सलामत नहीं, जिसकी गर्दन सलामत नहीं, जो गर्दन बदन से जुदा हो गई, जिसका जिगर काट दिया गया, दिल निकाल लिया गया, जब मेरे रब का ऐलान है समझो
تکلیف تمہیں کیوں نہ پڑی؟ بات نہیں سمجھے؟ کھلاتے ہم ہیں کھاتے وہ ہیں، تکلیف تمہیں کس بات کی؟ اور اگر ہے تو پھر تھوڑی سی بڑھ جائے تو زیادہ اچھا ہے، بڑھ جائے تو کربلا آخر میں بات کو سمیٹتے ہوئے باتیں تو بہت کرنے والی اور جتنی بھی کرنے آپ کے چہرے چمکتے جائیں گے کہیں سبحان اللہ، آہستہ کہنا ہے آپ کے بعد آہستہ کہنے لوگ زیادہ ہو گئے آپ سبحان اللہ، جتنی بھی باتیں کر لیں نبی کے نواسے کی بات ہے، دیکھو چہرے کھلے سنیے کچھ ایسے ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام تو بات کریں تو شہزادوں کی جنگ تھی، میں نے کہا تیرا شہزادہ تینوں مبارک، سادہ شہزادہ تمہارا مبارک ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اب میں آتا ہوں ذرا میدان کربلا کی طرف آ جاؤں، وہاں سے بات کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیوں کیا گیا؟ آپ کیوں شہید ہو گئے؟ کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا، کوئی سلطنت نہیں تھی مجھے، صرف آپ نے بیعت نہیں کی، یہی بات ہے بھائی، میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بیعت کا مطلب اس وقت بیعت ہوتا تھا، آج ووٹ ہوتا ہے، ووٹ وہ کہتا ہے مجھے ووٹ دے کہ میری آپ کو صدارت قبول ہے، آپ نے ووٹ نہیں دیا، ووٹ نہیں دوں گا، کہتا ووٹ تجھے ووٹ نہیں دوں گا۔ اس نے بڑی واپس کرائی تھی یزید نے، آپ کو سلطنت بادشاہ دیتے ہیں، ان کو پڑھو آرام سے بیٹھتے ہیں، دل و دماغ دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں حسین جو ہے بیعت کر لے، آپ نے کہا جو مرضی دیتے ہو دیتے ہو کسی اور کو، حسین بیعت ہے۔ یہ بیعت اس لیے بولا جاتا ہے، اس وقت میں نے کہا نا کہ ووٹ مانگنے کے لیے بیعت کی جاتی ہے، مگر نا مطلب کیا ہے ووٹ دو، ورنہ کیا ہے ووٹ کو عزت دو، وہ یہ کہتا ہے ووٹ کو میرے عزت دو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ ہمارے نزدیک ووٹ کی اہمیت کوئی نہیں ہے بھائی، ہم گلی کا ووٹ دیتے ہیں، نالی کا ووٹ دیتے ہیں، گلی بننے پر ووٹ دیتے ہیں، ہم لائٹیں لگانے پر ووٹ دیتے ہیں، سب جگہ ہم لوگ دیتے ہیں نا ان چیزوں پر ووٹ، ہم سمجھتے ہیں اس ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب تذکرہ کربلا کو سمجھے یا فکر حسین کو سمجھے تو امام حسین سمجھا رہے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، حسین اپنی اور اپنے گھر والوں کی اسی مسئلے پر جان دے کر جا رہا ہے، ووٹ نہیں دیا، دینا ہے تو اس کو دینا ہے جو نظام مصطفیٰ نافذ کرے گا، وہ نے سوال کر کے اپنے ووٹ اپنے پاس، ہمیں خدا کے سامنے جواب نہیں دینا ہے گا، اتنی اہمیت ہے ووٹ کی۔ آج جگہ دے دیتے ہیں 5,000 تھے، 70,000 تھے، 5,000 2,000، حساب دینا پڑے گا سب کو، جس نے جس کا گروہ پڑھا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو جائے گا، جس نے جس کی جماعت پڑھائی اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگا۔ یہ کوئی مذاق بات ہے؟ یہ آج آپ کو بات سمجھ آئی ہے۔ یہ جو خطیب صاحب بیان کرتے نا بیعت نہیں کی، بیعت نہیں کی، وہ پیر صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے مجھے پیر مان لو، وہ یہ کہہ نہیں رہا تھا، اور حسین کے ہوتے اور پیر کیڑا بن سکتا تھا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ وہ موجود تھے، وہ بیعت پیری مریدی کی نہیں لے رہا تھا، وہ خلافت کی بیعت لے رہا تھا، مطلب کیا ووٹ مانگ رہا تھا، مجھے ووٹ حسین کا چاہیے، ووٹ چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا ووٹ تجھے نہیں دوں گا، جو شراب کام کرے اس کو ووٹ نہیں ملے گا، جو ہے رشتے کی حرمت کو پامال کرے اس کو ووٹ نہیں ملے گا، جو جوا عام کرے اس کو ووٹ نہیں ملے گا، جو اس طرح کی بدکاری عام کرے اس کو ووٹ نہیں دوں گا۔ حسین کٹ جائے گا، پورا گھر لٹا دے گا، ووٹ ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، یا اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والوں کا۔ نمبر دوسری بات، وہ دوسری کیا ہے کہ انہوں نے شہید کیوں کر دیا؟ اتنی حدیثوں کو بغیر کچھ نہیں، سرکار نے یہاں سے چوما حسین، سرکار نے یہاں سے چوما حسین، سرکار نے یہاں سے چوما حسین، میں نے حدیث نہیں پڑھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار ہی بڑا کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، امام اعظم رضی اللہ عنہ، بہت پیار کیا سرکار نے، پھر امت نے کیوں شہید کر دیا؟ وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ آئی ہوگی، مشکل بات ہے نا؟ جب آپ اتنی رات کو اپنے گھر میں چھوڑ کر یہ آرام سے بیٹھ کر میری بات سن کر اتنی واہ کر رہے ہیں، اتنے خوش ہو رہے ہیں، کیا وہ تو بالکل قریب کے لوگ تھے، سرکار کا زمانہ بھی گزرا ہی تھا قریبی، ظاہری نہ ہو حیات، پھر بھی انہوں نے شہید کر دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو، کیوں کر دیا؟
لالچ. کیا تھی؟ کسی کو حکمرانی کی لالچ, کسی کو عہدوں کی لالچ, کسی کو مال کی لالچ. وہ لالچ برباد کر گئی. برباد ہو گئے نہیں ہو گئے برباد. تو اس لیے آپ کو سب سے پہلا کام اپنے اندر سے دنیا کی محبت کی جو لالچ ہے نا, اس کو نکالنا. کس کو نکالنا؟ لالچ کو نکالنا. یہ لالچ کو, یہ دنیا کی جو لالچ ہے, قتل اسی وجہ سے, چوری اسی وجہ سے, ڈکیتی اسی وجہ سے, کم توڑنا, کم مارنا, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, چغلخوری کرنا, لڑائی فساد, قبضے, سب کچھ یہ لالچ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہر بندہ اپنی اولاد کو اچھا لقمہ کھلانے کے لیے دوسرے کا خون نچوڑ کر رہا ہے. ایک اللہ کے ولی کے پاس بادشاہ آیا نا لے کر اشرفیہ, کہنے لگا یہ لے لو, فرمایا لے جاؤ ان کو, مجھے نہ تو لوگوں کا خون لے کر آ گئے چوس کر. اس نے کہا یہ خون نہیں اشرفیہ ہے. فرمایا پکڑی ہاتھ میں اور یوں نچوڑا تو ظاہر میں خون ٹپکنے لگا. ولایت سے کر دکھا دیا انہوں. فرمایا مجھ سے لے جاؤ یہ لوگوں کا نچوڑا ہوا خون, میں نہیں لے سکتا. تو یہ لڑائی جھگڑے فتنہ فساد, آج جو غریب ہے وہ بھی چوری نہیں کرنے میں سب سے آگے, ریڈی بانک سے لے کر افسر تک, نیچے سے لے کر اوپر تک, سارے ایک دوسرے کو لوٹ لے. باہر سے نہیں امپورٹ کر رہے ہم لوگ مجرموں, یہ امپورٹ باہر سے نہیں مجرم ہو رہے کہ امریکہ سے آیا شرارت کر کے چلا گیا. کالا بینگن کس نے ڈالا؟ کیا امریکہ کی سازش ہے؟ آم ڈلا ہوا لفافے میں کس نے ڈالا؟ بٹے کا وزن کم کرنے والا امریکہ سے تھوڑی امپورٹ ہوا. دودھ میں پانی ڈالا یا دودھ دیا ہی نہیں, پتہ نہیں کیا چیز دے دی کیمیکل بنا کر, وہ کوئی امریکہ سے تو نہیں لے کر آئے بندہ, وہ ہمارے محلوں سے ہے, ہمارے گھروں سے ہے. ایک موبائل کی خاطر گلی کے چوراہے پر لوٹا, اس نے ذرا سی مزاحمت کی, اسے قتل کر دیا. زمین پر قبضہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ سب لانچی لوگ ہیں. امام حسین نے کربلا میں ایک نئی داستان رقم کی. فرمایا دیکھو مال و دولت کو, دیکھو جاہ و جلال کو, عزت و شہرت کو, دیکھو کرسی و تخت کو, حسین سب پر لات مار کر بتا رہا ہے یاد رکھو زندگی وہ ہے اور موت بھی وہ ہے جو اللہ رسول کی رضا میں گزار دی جائے. سمجھا کہ اس لیے زندگی اللہ رسول کی رضا, سرکار کی امت کی فلاح, بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ رسول کی رضا اور سرکار کی امت کی فلاح کے لیے کچھ کرنا, یہ ہماری زندگی کا اصول بچ ہے. اور کیا کیا رہے یہ سب کچھ, یہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبق دیا جو ہمیں یاد کرنا, جو ہمیں سب کو کیا کرنا ہے, یاد کرنا. دوسری جو اس میں عام بات اور آخری بات تھی, بے امنی. بے امنی, اس لیے یزید نے پہلا کام کیا, بدامنی شروع کر, شاہ نوشی یا شاہ نوشی آمد بدامنی پر آ گئے, کتے پال لیے, فلاں کر لیے, فلاں کر لیے. آج دیکھو ساری امت کا حال, 5 بندے بیٹھے نا, موبائل ہم سب کے پاس, پتہ ہی نہیں صاحب کون بول رکھے, وہ محبت چلی گئی, وہ الفت چلی گئی, وہ پیار چلا گیا, وہ مجلس چلی گئی, وہ محفل چلی گئی. آپ کی مسجد میں تو ماشاءاللہ بہت لوگ آ گئے, وہ تو حیران ہوئے, آپ تک موبائل نہیں پہنچا ابھی تک. موبائل جن کے پاس ہے وہ تو مسجدوں میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسکالر سنتا ہوں, موبائل میں آپ میں اسکالر ہے, اتنے چڑھ کو نکال کے دکھا رہے, بالمشافہ محفلوں کی برکت کا پتہ ہی نہیں. جہاں آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں, 40 مومن اکٹھے ہو کر دعا کرے, سرکار کا فرمان ہے, مفہوم عرض کر رہا, ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سب کی دعا کو قبول کروا دیتا ہے. بیٹا لگا ہے موبائل کا, اللہ قبول کرے, اللہ قبول کرے. اللہ محتاج تو نہیں کسی کا, وہ جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے, لیکن جو اس نے قانون بتائے ہیں اس پر وہ ضرور اپنے بندوں کو نوازتا ہے. اس لیے مسجد میں رہنا, نماز کے ساتھ نماز, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, موبائل کی نماز نہیں. وہ یہ ساری باتیں وہ وہاں سے آ رہی ہیں عرب سے, وہ ایسے کرتے ہیں, وہاں پر بالکل بے شکر بے مہار لوگ ہو گئے, دین سے دور ہو گئے. کیا وہ نماز پڑھنی ہو نا اپنے گھر میں ہی, موبائل پہ لگا کے لائیو کعبے کی نماز کر لیتے, اللہ امام کے پیچھے, کہاں کھانا کعبہ اور کہاں اس کا گھر چل رہی ہے نماز. یہ ساری چیزیں وہاں سے آ رہی. ابھی یہ جو عید ہوئی ہے, عید کی نماز, عید کی نماز آپ جو نماز پڑھتے ہیں امام سے نماز آگے چلے جائے تو نماز ہو جاتی ہے,
سارے بولے کچھ پریشان شاید ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ امام صاحب کھڑے ہو ان سے آگے 4-5 صفحے کھڑے ہو جائے تو نماز ہو جائے گی؟ کیا آپ کو یہ مسئلہ پتا؟ مسجد نبوی شریف میں کم از کم 10,000 سے زیادہ لوگوں نے امام سے آگے نماز پڑھی، فل جوش کے ساتھ کھڑے تھے ان کی نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ عربی نہیں تھے، پاکستان میں گئے تھے۔ ایک بندے سے میں نے جاتے ہوئے پوچھا، ہم تو ذرا چلے گئے، ہم ذرا الٹے درویش آپ کو سمجھ آنے والے لوگ ہیں، ہم جا رہے تھے، ایک بندہ آگے کھڑا تھا، سے پوچھا بابا کدھر نماز پڑھ رہے، امام پیچھے ہے، بہت پیچھے، تو تم کہاں کھڑے ہو؟ کہتا ہے پیچھے تو ہوندی نہیں، پڑھتا کیوں ہے؟ ادھر پیچھے تو ہوندی نہیں، تو میں نے آگے کہ اندر آگے اپنی پڑھنی جگہ مرضی کھڑے ہو کے پڑھ لیں، حرام جگہ ایسی جوتے آتی ہے ان کو، اور جب کھڑا ہوگا تو امام نے ختم سارے پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھوا رہے ہیں نماز ہوگی۔ کل آئیں گے یہاں پر بھی شاید لوگ، ہم نے خود خانہ کعبہ میں دیکھا ہے، مسجد نبی میں ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، امام کیا کہ نماز ہو جاتی ہے، لوگ سارے پڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب شروع کرو نا، خدا کی عزت کی قسم، دین کی صحیح صورت اس وقت جو پوری دنیا میں موجود ہے، پاک و ہند کے مسلمانوں میں سب سے خوبصورت اور صحیح دین موجود ہے۔ آج بھی یہاں پر لوگ شریعت مطالعہ کی بعینی کو تصویر بنے ہوئے ہیں جو سرکار کے دور میں صحابہ کو سرکار نے بنایا، شریعت کو چلایا تھا۔ آج کا مسلمان بھی پاکستان اور ہندوستان کا مسلمان اسی پر چل رہا ہے۔ اور جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو نے شہید کیا ہے، توجہ ہے، شہید کر دیا، پیاسا رکھ کے کیا تھا نا، بولیے پیاسا رکھ کے کیا تھا نا، تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھ کر نیزے پر لے کر آگے چل رہے تھے، اور دوسرے سر بھی تھے، ایک آگے قاری قرآن پڑھتے جا رہا تھا، سورۃ کہف کی آیت پڑھی جس کا مطلب یہ ہے، وہ کہنے لگا کہ جو اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو سر حسین نیزے سے بول پڑا اور کہنے لگے واقعہ اصحاب کہف بھی بڑا عجیب ہے، مگر یاد رکھو کربلائیوں کا واقعہ اس سے بھی عجیب تر ہے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں۔ پڑھ لینا پھر ذرا دوبارہ، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا جو یاد مصطفیٰ سے
بچہ حافظ قرآن تھا اور وہ 2.5 سال کے بعد اس کی قبر کھلی تو وہ صحیح سلامت نکلا، ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے لگے۔ ہمارے استاد ہمیں پڑھا رہے تھے اخبار، ایک استاد تھے، انہوں نے کہا یار یہ مجھے واقعی لگتا ہے، یہ بھی مرتبہ فکر لگا، وہ بھی کہتے ہیں صحیح سنی نہیں رہے سنی ہے۔ انہوں نے کہا یہ لگتا ہے واقعی، انہوں نے تصدیق کرائی، پوچھا اس گاؤں میں نمبر وغیرہ معلومات کر کے واقعی وہ نکلا۔ اب ہمارا سوال کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا چیز، آپ کو عقائد پڑھا رہا ہوں نظر آ پڑے تھے، سمجھے؟ استاد صاحب نے ہم سے سوال کیا بتاؤ تم کہتے ہو تم جنتی ہو، آئے 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 کہ سبحان اللہ، تم کہتے ہو تم جنتی ہو۔ اب یہ دیکھو وہ جب اس کو قبر کو 2.5 سال کے بعد کھولا تو وہ بھی سلامت نکل آیا۔ سنی کہتے ہیں کفن زمین میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، تم اپنے بارے میں کہتے ہو دیکھو وہ بھی نکلا کہ نہیں صحیح نکلا۔ جواب تو ہم نے بڑھیا کر کے دوڑے پڑھائے مگر جواب کوئی نہ بنا۔ استاد صاحب نے کہا فیل ہو گئے، ہم نے کہا فیل ہو گئے، وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بھی صحیح رہ سکتا ہے ان کا بدن، تو پھر وہ بھی صحیح ہوئے، ہم سب یہ تو چانن ہو گئے۔ لوگوں نے جا کے دیکھا، کہنے لگے سمجھے ہی نہیں۔ میں نے کہا سمجھا دے حضور، فرمانے لگے کبھی کبھی غیروں کو بھی سلامت رکھ کے بتایا جاتا ہے، جو نہیں منتے من گئے کہ نہیں من گئے، من گئے کہ نہیں من گئے، کل تک کہتے ہیں بدن سلامت نہیں رہتا نہیں رہتا، وہ خود ہی نعرے میں سلامت رہنا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو پانی کے تر لگتے ہیں مرجھایا، جو بن پانی کے تر لگتے ہیں مرجھایا۔ جو بھی آپ کو ملے اور پوچھے آپ کا عقیدہ کیا ہے تو کہنا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر لگتے ہیں مرجھایا، جو بن پانی کے کربلا سے لے کر 65 کی جنگ تک، کربلا سے لے کر 65 کے شہداء تک، جو بن پانی کے تر